کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے خود بذات خود اس دعا کو اپنی زندگی میں بہت ہی مجرب پایا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کینسر ہے، کسی کو کڈنی کی کوئی گردوں کی پرابلم ہے، کسی کو کوئی اور خوفناک بیماری ہے، آپ اس کو یہ دیکھ کر پڑھیں کہ جن بیماریوں اور امراض کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا، جن کے حفاظتی ٹیکے اور ویکسین بھی نہیں ہیں، ان سے بھی اس دعا کے ذریعے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حدیث میں کہ جو شخص کسی مریض کو یا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اگر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر کسی کو دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ جا رہے تھے، آپ نے راستے میں دیکھا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے پڑھ لیا فوراً الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ جو بندہ کسی کو کسی تکلیف یا مصیبت یا کسی بیماری میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیجیے ان سے۔ اور یہ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ والی جو جنسی دعا ہے۔ اور میں نے خود بذات خود اس دعا کو اپنی زندگی میں بہت ہی مجرب پایا۔ جس چیز کو آپ دیکھ کر آپ اس کو پڑھ لیں، اور جن لوگوں نے یہ دعا پڑھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کورونا پھیلا ہوا تھا چاروں طرف، تو بندہ ناچیز اپنے دوستوں کو یہ دعا سکھاتا تھا کہ یار یہ دعا پڑھو، مگر پڑھنی ہے کسی کورونا والے کو دیکھ کر پڑھو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کورونا والے کو دیکھ، اچھا ان دنوں میں ہر دوسرے بندے کو کورونا ہوا تھا، تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کورونا والے کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جائیں، وہاں اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں؟ میں نے کہا نہیں، ان دنوں میں ٹی وی کے اوپر نیوز کے اندر روزانہ کورونا کے مریض دکھا رہے ہوتے تھے۔ میں کہتا تھا یار نیوز کے اندر نا وہ نیوز لگا لو، اور وہ کورونا کے جو مریض وہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہسپتالوں کے اندر، ان کو دیکھ کر پڑھو یہ دعا جون سی ہے۔ تو جو شخص کسی مصیبت زدہ کو یا کسی بیمار کو یا کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا، کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وہ بندہ اس بیماری یا اس تکلیف یا اس مصیبت یا اس ایکسیڈنٹ میں مبتلا نہیں ہوگا، اللہ اس کو اس تکلیف سے حفاظت میں لے لے گا اپنی۔ تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا مجھے بڑا سخت بخار ہو گیا، تو فرماتے ہیں میرے جو منجھلے بھائی تھے مولانا حسن رضا خان صاحب، وہ ایک ڈاکٹر کو لے کر آ گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلی شریف کے اندر۔ تو فرماتے ہیں ان دنوں بریلی میں طاعون کا مرض پلیگ بہت شدت سے پھیلا ہوا تھا، طاعون جو، اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جب یہ بیماری آتی تھی تو ہزاروں لاکھوں کو لے جاتی تھی، خوف طاری ہو جاتا تھا علاقوں کے علاقے۔ تو اب وہ جو ڈاکٹر تھے نا، انہوں نے جب مجھے دیکھا، مجھے چیک کیا، تو چیک کرنے کے بعد نا وہ ان کو اشارے سے کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے
یعنی طاعون، یہ تو وہی اشارے سے انہوں نے کہا یہ اتنی خوفناک بیماری تھی، اب تو اس کا علاج آ گیا، مگر کہ یہ تو وہی بیماری ہے، یہ تو وہی بیماری ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں میں کلام نہیں کر سکتا، میں اتنا بیمار تھا، میں بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے نا یہ بات غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے 100% یقین تھا، کہ مجھے یقین تھا کہ نہ تو مجھے طاعون ہے اور نہ انشاءاللہ یہ بیماری پلیگ کی جو ہے یہ مجھے ہوگی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جن لوگوں کو طاعون تھا ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے یہی دعا کئی مرتبہ پڑھی تھی۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میں نے یہ دعا تو طاعون کے مریضوں کو دیکھ کر کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ کسی کو مصیبت زدہ کو یعنی کسی بیمار کو کسی تک دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو وہ اس بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہی ہیں کہ جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے وہ اس مصیبت میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ میں تو اسی طاعون کے اندر اور اشاروں میں بات کر رہا ہے تاکہ لوگ ڈر نہ جائیں کہ یہ تو وہی چیز ہے ان کو جون سے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مجھے ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں نے تو ان مریضوں کو طاعون کے مریضوں کو دیکھ کر میں نے یہ دعا کئی دفعہ پڑھی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا اس بلا سے محفوظ ہو جائے گا، یا اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، یا اس ایکسیڈنٹ کوئی بھی تکلیف پریشانی جو ان سی محفوظ ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جن امراض کے مریضوں اور بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا، الحمدللہ عز و جل آج تک میں ان سب سے محفوظ ہوں۔ قرآن اور حدیث میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، ہر چیز کا علاج۔ اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں نہ لائیں تو یہ غلطی ہماری ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ بہرحال تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ ہو، نہیں کہ ایک طبیب اور ڈاکٹر کے کہنے سے میرا اعتقاد کمزور پڑ جاتا، نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائم اور باقی معجزات ہیں جو قیامت تک چلیں گے، مگر یہ صرف اہل بصیرت کو نظر آتی ہیں، اہل محبت کو نظر آتی ہیں۔ یہ وہ معجزات ہیں جو آج تک دیکھے جا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو کینسر ہے، کسی کو کڈنی کی کوئی گردوں کی پرابلم ہے، کسی کو کوئی اور خوفناک بیماری ہے، آپ اس کو یہ دیکھ کر پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، کیونکہ جس دعا کے اول آخر درود شریف نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ روایات کے اندر موجود ہے، دعا وہی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے جس کے اول آخر درود شریف پڑھا ہو۔ اس دعا کو 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ میری کتاب مجربات محسن کے صفحہ نمبر 472 کے اوپر یہ دعا موجود ہے۔ بہرحال بندہ ناچیز کا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ تاجدار دو جہاں شاہ سوار لامکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دعا کی صورت میں وہ روحانی ویکسینیشن عطا فرمائی ہے کہ جن بیماریوں اور امراض کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا، جن کے حفاظتی ٹیکے اور ویکسین بھی نہیں ہیں، ان سے بھی اس دعا کے ذریعے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں جن کا ذکر آج میں نے آپ سے کیا، یہ بڑی ہی مجرب دعائیں ہیں،
اور احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں، دونوں دعائیں جن کا میں نے ذکر کیا، کہ اگر کوئی بندہ کسی سپوز آپ نے راستے میں دیکھا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہوئے، آپ یہ دعا پڑھ لیں فوراً اس کو دیکھ کر، جلدی سے آپ گزر رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ کر لے گا۔ یہ بہت مجرب اور زبردست دعا، اور میں نے یہ والی دعا بھی اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو بتائی بھی اور سکھائی بھی، سینکڑوں لوگ